الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، فرمایا کہ جو مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کو تکلیف اور ایذا پہنچاتے ہیں، ان کو ستاتے اور پریشان کرتے ہیں، تو انہوں نے بہت بڑا گناہ اور بہت بڑی مصیبت اپنے لیے گڑا ہے. اپنی تباہی کی یوں سمجھ لیجئے کہ سامان انہوں نے خود فراہم کیا ہے، مسلمان مردوں کو اور مسلمان خواتین کو ستانے اور پریشان کرنے والے لوگ. اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے صنف نازک کے لیے ایک قانون، ایک خود حفاظتی قانون، اور یہ حفاظت دراصل ان کے اپنے ذات کے لیے ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے بھی اس عمل سے ان کو تحفظ مل جاتا ہے، اور وہ ہے پردہ. ویسے عرض کر چکا ہوں، پردے کا معنی بھی اصولاً عدم اختلاط، خواتین اور حضرات کا الگ الگ ہونا، یعنی ہر ایک کا اپنے دائرے عمل میں، دائرے کار میں ہونا. یہ اللہ کی شان ہے جس نے کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا. ہر ایک کی جو کام اور کام کی صلاحیت اور استعداد الگ ہے، اسی طرح ان کے میدانیں بھی الگ ہونی چاہیے. عام حالات میں عام مسلمانوں کے لیے پردے کا حکم آیا، گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر. صرف عورت کو اپنے شوہر سے کسی قسم کے پردے کی ضرورت نہیں پڑتی، باقی ان کے علاوہ اپنے والدین اور اپنے بھائی اور اولاد سے بھی اس کو کافی حد تک پردہ کرنا پڑتا ہے. صرف ان کے سامنے اپنا چہرہ کھول سکتی ہے، اپنے ہاتھ ظاہر کر سکتی ہے، اپنے پاؤں کے جو پنجے ہیں، قدم، یہ ظاہر ہو سکتی ہے. باقی پورے جسم ان کے سامنے ڈھانپنا چاہیے، جائز نہیں ہے. والدین کے لیے، والدین کے یعنی باپ اور بھائی اور چاچا اور ماموں اور اپنے بیٹوں کے لیے اپنے سینے کو کھول دینا اور اندرونی یا باریک کپڑے اتنے پہننا کہ اس سے پورے جسم کے خد و خال نظر آئے، یا اتنے چست، اتنے ٹھیٹ قسم کے کپڑے، یہ بھی ناجائز. تو میں اہل ایمان سے کہہ دوں، قل لازواجک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات اپنی زوجات محترمات سے فرما دو جو امت کی مائیں ہیں، ان سے فرما دیجیے. اور دوسری بات اپنی صاحبزادیوں سے بھی ان سے فرما دیجیے. اور مسلمان اہل ایمان تمام خواتین سے فرما دیجیے، نساء المؤمنین، اہل ایمان کی تمام خواتین، ہر مومن کی والدہ محترمہ، ان کی اہلیہ محترمہ، ان کی پیاری بیٹیاں اور صاحبزادیاں، سب سے فرما دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن. جلباب کہتے ہیں کہ ایک کشادہ کپڑا، چادر جو پورے جسم کو ڈھانپ لے، اس کو اپنے اوپر ڈال دے، اپنے چہرے اور جسم کو اس سے چھپا لے.
یعنی اصولاً اور عموماً فی الواقع ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے چہرے بھی غیر محرموں سے ان کے پردے کا حکم ہے. جو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کھلے چہرے گھومتی ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. یعنی پردے کا جو مکمل عمل ہے وہ اس کے بغیر تکمیل نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ پردہ نہیں ہے. آپ کا ماشاءاللہ جو کپڑا ہے خصوصاً ہمارے بلوچ خواتین کا جو لباس ہے وہ تو پوری دنیا میں پردے کے حوالے پر قریب ترین لباس سمجھا جاتا ہے. تو اگر یہ لباس بھی زیب تن ہے تو آپ پردے میں ہیں، لیکن پردہ مکمل اس وقت ہوگا جب چہرے بھی آئے اس میں آ جائے، جب آپ کے ہاتھ بھی کسی کپڑے میں ہوں، جس طرح آج کل ہماری بیٹیاں دستانے پہنتی ہیں ماشاءاللہ. فرمایا یہ اپنی اہلیات سے اور بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی ماؤں بہنوں سے فرما دیجئے کہ یہ چادر اپنے اوپر ڈال دیا کرے. کیوں؟ ذالک ادنیٰ ان یعرفن، یہ زیادہ ثابت ہے کہ انہیں پہچانا جاتا ہے کہ مسلمان ہے، یہ مقدس ہے، یہ پاکیزہ ہے، یہ گراں قدر چیز ہے. ولا یؤذین، پھر ان کو آورا اور اوباش قسم کے لوگ بھی اسی طرح کے لوگوں کو دیکھ کر کے ان کو بھی حیا آ جاتا ہے. اس لیے خواتین جو پردے میں کسی ضرورت کے مطابق نکلتی ہے ان پر رحمت برستی ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. یہ مستقل اللہ کے ایک حکم پر عمل کرتی ہوئی چلی جا رہی ہوتی. اور ہماری وہ بیٹیاں بہنیں اللہ نہ کرے جو پردے کی رعایت نہیں کر رہی ہیں، وہ ایک مستقل گناہ کر رہی ہو. اس لیے اہل ایمان کے لیے پردہ، اور یہ چونکہ میں نے عرض کیا یہ سورہ گھریلو اور معاشرتی حکم اور احکامات سے متعلق ہے، اس لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جتنے بھی زیادہ پردے کا اہتمام ہوگا اتنا ہی زیادہ ماحول پاکیزہ ہوگا، اذہان پاکیزہ ہوں گے، ذہن اور دماغیں بھی محفوظ ہو جائیں. تو ان کی رعایت ہماری دنیا اور آخرت کی خیر ہے. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ